السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، یہ جمادی الاخر کا مہینہ اب جانے کو ہے، 27 تاریخ ہے۔ 2 یا 3 دن بعد ماہ رجب کا چاند دیکھنے والا ہے، 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 2 دن ہے یا 3 دن ہے۔ ماہ رجب کا چاند جب طلوع ہو گیا تو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، یعنی رات چاند دیکھنے کے بعد میں رات اس مہینے کی ہو جاتی ہے، تو وہ پہلی رجب کی پہلی رات ہوگی، رجب کے مہینے کی وہ پہلی رات۔ رجب کا مہینہ یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ایک یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد میں پھر ذی الحجہ سے جو پہلا مہینہ ذی القعدہ ہوتا ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، یہ 3 مہینے ایک جگہ ہیں اور یہ رجب کا مہینہ اکیلا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس سے اگلا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، جیسے کہ گیہوں نومبر دسمبر میں بوئے جاتے ہیں اور وہ دسمبر جنوری فروری میں پالے جاتے ہیں، مارچ اپریل میں کٹ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے سرکار نے ارشاد فرمایا رجب کھیتی بونے کا مہینہ اور شعبان اسے پالنے کا مہینہ ہے، رمضان کھیتی کو کاٹنے کا۔ تو جو رجب میں آپ نے بویا ہے وہ رمضان کے مہینے میں آپ پالو گے۔ اگر کوئی چنے بوتا ہے نومبر کے مہینے میں تو وہ مارچ اپریل میں چنے کاٹتا ہے، اور جو گیہوں بوتا ہے وہ گیہوں کاٹتا ہے۔ تو اس رجب کے مہینے میں جو آدمی جیسا بوتا ہے، یعنی جیسا عمل کرتا ہے، بونے سے مراد عمل کرنا، اگر نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا اچھا صلہ ہے، اور اگر برے اعمال کیے ہیں، جھوٹ، فریب، دغا، کینہ، حسد، بغض و کینہ، یہ اپنے دلوں پہ اور زبانوں پہ جمائے رکھا ہے، تو پھر وہی رمضان کے مہینے میں ایسا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ ہر ایک چیز کی، ہر ایک کام کا وہ صلہ ہوتا ہے، وہ انجام ہوتا ہے، ہر ایک کام کا انجام ہے، جیسا جو کرے گا ویسا اسے انجام بھگتنا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اس رجب کے مہینے میں ہم نیک اعمال کریں، جیسا کہ پہلے زمانے میں، یعنی طلوع اسلام سے بھی پہلے عرب جو کہ دور جاہلیت کہلاتا تھا اور لڑائی کئی سال تک مسلسل لڑے جاتے تھے، تو وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ اپنی تلواروں کو صاف کر کے میانوں میں ڈال دیتے، اپنے تیروں سے پھل نکال لیتے تھے اور نیزوں کو صاف کر کے رکھ دیتے تھے، وہ لڑائی بند کر دیتے کہ بھئی یہ احترام کا مہینہ ہے، لڑائی حرام ہے، گناہ حرام ہے۔ وہ دور جاہلیت میں جب کہ اچھائی کا کوئی تصور نہیں تھا،
سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور جاہلیت کو ختم کیا اور اخوت اور محبت کی تعلیم سے تمام دلوں کو آراستہ پیراستہ کر دیا۔ لوگ ہر مہینے میں نمازی تھے، ہر مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے، ہر مہینے میں زکوٰۃ بھی اپنے مالوں کی جیسے جیسے صدقہ بھی دیتے تھے، مگر جب رجب کا مہینہ آتا تو پھر زیادہ یکسوئی میں اور تنہائی میں عبادت کرتے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں رجب کی پہلی رات سے غافل نہ ہونا، رجب کی پہلی رات سے غافل نہ ہونا۔ پہلی رات کون سی ہوتی ہے بھائی؟ چاند جب چمک گیا تو وہ پہلی رات ہو گئی۔ پہلی رات میں اللہ کی عبادت کرنا، سرکار نے ارشاد فرمایا جو رجب کی پہلی رات میں عبادت کرتا ہے، حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب الغنیۃ الطالبین الی طریق الحق، کتاب کا نام ہے، کافی موٹی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی پہلی رات سے غافل نہ ہونا کہ جو کوئی بھی رجب کی پہلی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، یکسوئی میں، یعنی سامنے نہیں، دکھاوا نہیں ہے کچھ بھی، صرف وہ ہے اور اس کا رب ہے۔ تنہائی میں جب وہ رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، سرکار اگر اس کے گناہ خوب ہوں، زیادہ گنہگار ہو، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بخشش چاہتا ہے گناہوں کی تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں 20 رکعت نماز جس نے ادا کی رات میں تنہائی میں، 20 رکعت نماز کیسے بھائی؟ 10 پہلی رات میں یا پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں، اگر پہلی رات میں بھی نہ ہو سکی تو پہلے عشرے میں 10 رکعت نماز کسی بھی رات میں پڑھ لو، اور 10 رکعت جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے عشرے میں پڑھ لو، اور اگر ایک ایک عشرے میں 10 رکعت 30 پڑھی تو اور اچھا ہے۔ کیسے؟ اس کا طریقہ سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں بھی اسی طریقے سے الحمد شریف اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ یہ 2 رکعت سے 10 رکعت 5 مرتبہ جو ہے وہ نیت بندنی ہے، 2 رکعت سے یہ نماز پڑھی جانی ہے۔ جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو کوئی کتنا ہی گنہگار پڑھے یا کوئی مانگنے والا اپنی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پہلے عشرے میں 1 روزہ، دوسرے میں 1 روزہ، اور پھر تیسرے عشرے میں 27ویں رجب کے روزے کو جسے ہم تم عرف میں ہزاری روزہ کہتے ہیں، ہزاری روزہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا رجب کے مہینے میں اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہم تم اسے ہزاری روزہ کس لیے کہتے ہیں کہ 1000 روزوں کے برابر ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں، ہزاری روزہ اسی لیے اس کا نام پڑ گیا۔ تو 27ویں رجب کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب معراج ہے۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مقام بلا کر، عرش پہ بلا کر جو ہے اپنا جلوہ دکھایا، اور کیا وحی کی کیا باتیں ہوئیں وہ تو بتانے والا جانے یا سننے والا جانے، رب جانے یا اس کا محبوب جانے۔ ہاں تحفہ کیا ملا؟ 5 وقت کی نماز، 5 وقت 50 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے تحفہ عنایت فرمایا، مگر سرکار نے کہا رب سے کہ اے اللہ تو کم کر دے، میری امت نہیں پڑھ سکے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر دی، پھر کہا پھر کم کر دی، پھر کہا یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا باتیں ہماری لا تبدیل لکلمات اللہ، باتیں بدلتی نہیں ہیں اللہ کی، ہم نے تمہاری رضا کے لیے 5 کر دی ہیں، ہم ثواب 50 کا عنایت فرمائے، ثواب 50 کا ہی ملے گا، یعنی نماز کوئی 5 پڑھے گا تو 50 ہی لکھی جائیں گی 50 وقت کی۔ یہ اللہ کی عطا تو دیکھو کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور 50 وقت کی نماز کا ثواب نامہ ہمارے لکھا جائے۔
تو اس رات میں اور سورہ بقر کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کے آخر تک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اور 5 وقت کی نماز کا تحفہ دے کر امت کو 27ویں شب میں شب معراج میں، تو وہ شب معراج بھی عبادت کی رات ہے، اور پھر دن میں روزہ رکھنا وہ بھی بڑا فضیلت کا ہے کہ 1000 روزوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو نفلی روزے ہوتے ہیں، فرض روزے جو ہوتے ہیں وہ تو فرض ہوتے ہیں، ان کا تو فرض روزوں کا تو ثواب کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نیک اعمال کی جزا وہ جنت ہے، نماز پڑھو گے تو جنت، زکوٰۃ دو گے تو جنت، اور بھی تمام جو نیک اعمال کرو گے وہ سب کی ان کی جزا جنت میں طرح طرح کے انعام ہیں۔ اگر کوئی ایک پانی پلاتا ہے، ایک گلاس کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں شرابن طہورا اور پانی نہر کوثر سے ملے گا، شہد کی نہر پر اسے جو ہے جام سے سیراب کیا جائے گا، دودھ سے سیراب کیا جائے گا، وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا، جنت نہیں، روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اب وہ اس کا اللہ کا دیا ہوا انعام کیا کہ جسے دیدار الہی ہو جا، ہم کلامی ہو جا رب سے، اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی ہاتھوں میں پھل تھے، اور جب حضرت زلیخا نے انہیں بے نقاب کر کے ان کے سامنے کو پیش کیا تو ان کے حسن کو دیکھ کر وہ ہاتھ میں ایک میں چھڑی تھی، ایک میں پھل، تو وہ یوں کٹ گئیں انگلیاں، یعنی پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں بھی کٹ گئیں، دبائے گئیں، مگر انہیں احساس نہیں ہوا۔ یعنی حسن یوسف کی محویت دیکھیے کہ احساس نہیں ہوا۔ تو جب بندے کے حسن کا عالم یہ ہے تو رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب رب کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے روزے داروں کو، تو اس کا ذائقہ ہی کچھ، انعام ہی کچھ